بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر ناظرین، ایک بڑا اہم ایشو ہے جس پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایشو بڑا اہم اس حوالے سے بھی ہے اور تھوڑا بہت شرمندگی کا پہلو بھی اس میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب دنیا بھر میں اس موضوع پر بات کی جاتی ہے تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے خواتین کی تعلیم سے، اور خواتین کی تعلیم کو اتنا بڑا ایشو بن کیوں گیا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہرحال یہ بڑا ایشو ہے۔ اس میں کہیں پر ہماری حکومتوں کی جانب سے غفلت ہے، کہیں پر ہمارے معاشرے میں لوگوں کے رویوں کی جانب سے ہمیں شکوے اور شکایات موجود ہیں، لیکن بہرحال خواتین کی تعلیم ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن جو کہا جاتا ہے نا کہ زندہ معاشرے تنقید کی وجہ سے ترقی کرتے ہیں، آپ اپنے معاشرے پر تنقید اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ آپ اپنے معاشرے کو کوئی لاغر یا بیچارہ معاشرہ سمجھتے ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر جان آنی چاہیے، اس معاشرے کے اندر جو فکر ہے وہ پروان چڑھنی چاہیے، اور تنقید ترقی کا ایک زینہ ہوتی ہے۔ جب آپ تنقید کرتے ہیں تو نئے راستے کھلتے ہیں، ذہن انسانی کے اندر ایک تغیر پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ آگے کی جانب بڑھتا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم کیوں اتنی اہم ہے، اور کیونکہ ہمارے ہاں ایک خاص قسم کا نظام ہے جس میں ہم نے خواتین کو کچھ خاص قسم کی اسائنمنٹ دی ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ گھر سنبھالے گی، گھر کے اندر رہے گی، بچوں کی پرورش کرے گی، کچن سنبھالے گی۔ یہ سارے کام ہماری خواتین کرتی ہیں، اور ہمیں اپنی خواتین کو اس باب میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ وہ پورا سال وہ جسے کہتے ہیں 24/7 وہ چھٹی نہیں کرتی، وہ ہر وقت کام میں مصروف رہتی ہیں، اور وہ ڈاکٹر بھی گھر کی وہی ہیں، اور گھر والوں کو خوراک بھی وہی فراہم کرتی ہیں۔ ہم لوگوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، ان کی چھٹیاں نہیں ہوتی، لیکن ترقی کرنے کا حق انہیں بھی ہے، اور ان کا بھی یہ حق ہے کہ وہ آگے بڑھیں، معاشرے کے اندر اپنا جو بہترین کردار ہے اسے نبھانے کے لیے وہ کوشاں رہیں۔ تو آج اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، اور میں نے یہ کوشش کی کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہوں وہ خواتین ہی ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنی ہے، مسئلہ خواتین کا ہے، بیان مرد کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے۔ تو میں نے کہا خواتین خود آئیں، اور وہ پڑھی لکھی خواتین ہیں، پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، سوسائٹی کے اندر بڑا بھرپور اور متحرک کردار ادا کر رہی ہیں، وہ آئیں اور تعلیم میں خواتین کا جو مقدمہ ہے اسے خود بیان کریں۔ تو ہمارے ساتھ ایک بہت زبردست پینل موجود ہے۔ صنوبر ناظر صاحبہ رائٹر ہیں، مصنفہ ہیں، ان کے بھی حال ہی میں کتاب آئی ہے خیالوں کی آرٹ گیلری، اور بہت زبردست اس کتاب نے پذیرائی حاصل کی ہے۔ بہت شکریہ صنوبر، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اور صنوبر ان کا ایک سوانگ تھیٹر بھی ہے جہاں پر یہ بہت سے سماجی مسائل کو تھیٹر کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ ہماری دوسری معزز مہمان ہے ڈاکٹر عاصمہ گل صاحبہ، پروفیسر ہیں، ڈپٹی ڈین ہیں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اور ہم نے یہاں پر آج ایک طالبہ کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ بھی ذرا بتائیں کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے تعلیم کے حوالے سے وہ کیا ہے۔ تو اشراق سید ہمارے ساتھ موجود ہیں، FG کالج فار ہوم اکنامکس اینڈ مینجمنٹ سائنسز F11 کی طالبہ ہیں۔ بہت شکریہ اشراق، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اچھا صنوبر، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے بتائیے گا کہ خواتین کی تعلیم یہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے ویسے؟ مسئلہ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہمارا خود میں مجھے لگتا ہے پیدا کردہ ہے۔ صحیح۔ کیونکہ خواتین کا ایک خاص طور پہ پاکستان بننے کے بعد نہیں، پاکستان بننے کے بعد جب آمریت آئی، خاص طور پہ جب اسلام کے نام پر آئی، تو اس کو اس طرح سے پورٹریٹ کیا گیا کہ جیسے اسلام نے لڑکیوں کی یا خواتین کی تعلیم پہ قدغنیں لگائی ہوئی ہیں، اور اس کا کام صرف چادر اور چار دیواری تک محدود ہے۔ چار دیواری یا گھر میں عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو وہ نبھاتی آ رہی ہے، برسوں سے نبھا رہی ہے، صدیوں سے نبھا رہی ہے، لیکن تعلیم پہ اس طرح کی، کیونکہ عورت کا اب تک یہ کہا جاتا ہے نا کہ عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کی نسلیں بھی تعلیم یافتہ ہوں گی، تہذیب یافتہ ہوں گی۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس سے انکار کرتی ہوں، کیونکہ سب سے پہلے جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک لڑکی یا ایک مرد کوئی بھی، یعنی اس میں فیمیل اور میل کا میں اس جینڈر پہ نہیں جاؤں گی، اگر کوئی بھی انسان تعلیم حاصل کرتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ جب تک اس کی اپنی شخصیت نہیں نکھرے گی تو وہ آگے کس کو نشوونما دے سکتا ہے۔ تو اگر ایک عورت کی تعلیم حاصل کرتی ہے اور اس سے اس کی اپنی شخصیت نکھرتی ہے تو ظاہر ہے وہ پھر اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سنوارے گی۔
تو سب سے پہلے آپ تعلیم اس لیے اپنی بچیوں کو عورتوں کو دیں تاکہ آپ کے گھر کے ماحول ایک تہذیب یافتہ ہو. سب سے پہلے گھر کا ماحول ہوگا, جب گھر کا ماحول ہوگا تو معاشرہ ہوگا, اور معاشرہ ہوگا تو پھر ہماری اکانومی ہے, ہماری سماج ہے, ہمارے سماج کے جتنے بھی جو کردار ہیں وہ پھر اس میں نمایاں رول ادا کر سکیں گے. دوسری جو بات ہے تعلیم کا, جو ہم اس کو جو اب انورٹڈ کاماز میں رکھتے ہیں کہ تعلیم ہے کیا, تو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نصابی تعلیم ہی تعلیم ہے. تو ضروری نہیں ہے, بہت سی تعلیم یافتہ خواتین یا مرد حضرات بھی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے تہذیب یافتہ نہیں ہوتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ تعلیم ہمیں سکھا کیا رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف رٹا لگا کے ہی تہذیب یافتہ بن سکتے ہیں یا تعلیم یافتہ بن سکتے ہیں. ہم بہت سی اور دوسری جو غیر نصابی کتب ہیں, بہت سی بچیاں نہیں جا سکتی ہیں. اسکول جانے کا یا کالجز جانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک لائف ایک پیٹرن میں چل پڑتی ہے. صحیح, آپ کا ایک پورا ایک نظام جو ہوتا ہے, تو اس لیے اسکول, یونیورسٹیز. لیکن جو ہوم اسکولنگ بھی کرتے ہیں بچے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتے. بہت ساری چیزیں ہیں تعلیم پہ بہت کھل کے بات کی جا سکتی ہے, لیکن لڑکیوں کے لیے ایک وہ کر دیا گیا ہے کہ لڑکیوں کی تو شادی کرنی ہے اور ان کو تو ہاں وہ شروع سے کہہ دیتے ہیں یہ پرایا دھن ہے, مطلب شروع سے آپ نے اس کو آؤٹ کر دیا, تو ضرورت ہی نہیں ہے اس پہ پیسہ خرچ کرنے کی, کیونکہ تعلیم دلوائیں گے, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز تک بچی جائے گی, اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی, تو آپ کے اتنے ہی پیسے خرچ ہوں گے جتنے آپ ایک بیٹے پہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہاں پر آ کے بات خراب ہو جاتی ہے. وہ سوچیں بڑا نقصان دیتی ہے عورت, نقصان دیتی ہاں یہ نقصان, اس وجہ سے یہ بات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عاصمہ, یہ بات کی جاتی ہے نا کہ مرد کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تعلیم حاصل کرے گا تو پیسہ کمائے گا, گھر کو چلائے گا, اور خاتون کو تہذیب یافتہ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے آگے سے نسل کی تربیت کرنی ہوتی ہے, ان کو سکھانا ہے, سمجھانا ہے. تو یہ جو پتہ نہیں کہاں سے آپ نے, یہ دونوں چیزیں ہیں تو بہت اچھی, لیکن دونوں چیزیں دونوں کے اندر موجود ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ ان کو الگ الگ کر دیں گے تو اس کے بڑے پرابلم پیدا ہوں گے. تو دونوں کے اندر تعلیم اور تہذیب اکٹھی کیوں نہیں ہو سکتی, اور ہم نے یہ الگ الگ کیوں اسائنمنٹ دے دی ہیں, مرد یہ کرے گا, خاتون یہ کرے گی؟ سر تعلیم اور تہذیب بیسیکلی سیم ہے اور ایک ہی کیٹیگری ہے, ان کو سیپریٹ کیا جا بھی نہیں سکتا ہے, اور جب تک اس میں توازن نہیں ہوگا, بیلنس نہیں ہوگا, اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کہ آپ تعلیم لے بھی لیتے ہیں لیکن تہذیب یافتہ نہیں ہے, تو آپ کا جو ایک کمبینیشن بنے گا وہ بھی جو ہے وہ سکسیزفل نہیں ہوگا. کہ عورت اگر تہذیب یافتہ ہے بہت زیادہ, اور مرد جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے لیکن تہذیب نہیں ہے اس میں, اور عورت میں جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے تہذیب ہے, تو وہ کمبینیشن بھی صحیح نہیں ہوگا, وہ سکسیزفل نہیں ہوگا. لانگ ٹرم سکسیزفل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں چیزیں دونوں میں شامل ہوں. آپ اس سوسائٹی میں دیکھ بھی رہی ہیں, آپ دیکھنا اس فکر کا اور اس ذہن کا نتیجہ جو ہمارے معاشرے میں برآمد ہوا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور وہ تہذیب ان کے اندر نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے. ایسے ہی اب مطلب ہے کہ جو ان کے ہوتا ہے نا, ہمارا جو ایک پورا سسٹم ہے جو ویلیوز پر کھڑا ہوا ہے, تو مردوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں بالکل فارغ ہیں وہ. نہیں, میں تو اس کو جنرلائز نہیں کروں گی, میں تو اس کو جنرلائز نہیں کروں گی. بہت تہذیب یافتہ مرد بھی ہیں, سب کا نہیں کہا, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, لیکن جنرل ٹرینڈ یہی آتا جا رہا ہے. اصل میں تعلیم ایجوکیشن ہے, اور تہذیب اصل میں گرومنگ, میں اس کو گرومنگ کہوں گی. ویلیو سسٹم ہے, پورا ویلیو سسٹم ہے, گرومنگ ہے. تو ڈیفینیٹلی یور ہوم از دی فرسٹ انسٹیٹیوشن وچ ول پرووائڈ یو دی گرومنگ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی ایک گرومنگ کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہو رہے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کو ایجوکیشن بھی مل رہی ہوتی ہے. تو تعلیم جو اگر آپ ایکچوئل میں تعلیم لیتے ہیں تو وہ آپ کو گرومنگ کرتی ہے, وہ آپ کو تہذیب سکھاتی ہے اگر آپ نے واقعی تعلیم لی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کا صرف اور صرف پریورٹی یہ رکھی ہے کہ یہ صرف ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہی حاصل ہوگا جو کہ آپ نے سوچ رکھی تھی یا فکر رکھی تھی. تو جس طرح سے آپ نے شروع میں بات کی کہ فکر بہت امپورٹنٹ ہے, اصل میں وہ آپ کی سوچ کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کہ اس سے آپ نے کیا رزلٹ لینا ہے, یا آپ اس تعلیم کو لے کس وجہ سے رہے ہیں. جیسے میڈم صنوبر نے بات کی کہ بیسیکلی تعلیم تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جا کے پڑھ لیں. اکثر لوگ ہیں جو کہ ہوم اسکولنگ کرتے ہیں, ہوم کالج, گھر میں بیٹھ کے سارا کچھ پڑھتے ہیں, اور بہت ماشاءاللہ سے آگے جاتے ہیں. وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو کافی آگے جاتے ہیں. میری ایک فرینڈ تھی, ٹاپر تھی, اور اس کی ساری جو اسکولنگ تھی وہ اس نے گھر میں پڑھی تھی, کبھی کالج میں نہیں, کالج میں آ کے اس نے ٹاپ کیا تھا. تو ہمیں ایسی ایگزامپلس بھی ملتی ہیں. یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف نا وہ اصل میں ہم نے تعلیم کو جو ڈسکریجمنٹ ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی ہے کہ ہم نے تعلیم کو ایسوسیٹ
ایسوسیٹ کر لیا باہر نکلنے کے ساتھ کہ جی وہ باہر نکلے گی, جب وہ باہر نکلے گی تو وہ دنیا دیکھے گی, جب وہ دنیا دیکھے گی تو شاید جو ہے نا ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. تو چونکہ ہماری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اور ایگوئسٹک سوسائٹی ہے, تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ دبی رہے, پسی رہے, یا ان کے کنٹرول میں رہے. اصل اس کی انا کی تسکین کا سبب بنتی ہے نا جب وہ دبی ہوئی رہتی ہے, کیونکہ آپ نے اس کو پڑھایا اس طریقے سے ہے کہ وہ اس کی انا جو ہے نا بہت بڑی ہوتی ہے. جب انا بہت بڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں دبی ہوئی رہتی ہے خاتون, تو اس کو لگتا ہے کہ وہ بڑا سکون سا ملتا ہے اس کو نا ساری وجہ سے. لیکن سر بیسیکلی ویسے تعلیم جو ٹرو پرپز ہے تعلیم کا, اور جو تعلیم جو واقعی تعلیم کوئی لیتا ہے تو وہ اس کو عاجز بناتی ہے, وہ اس کو ایگوسٹک نہیں بناتی. اچھا, علم اپنے اول میں غرور سکھاتا ہے اور اپنی انتہا پہ عاجزی سکھاتا ہے, کیونکہ جب آپ پختہ ہو جاتے ہیں نا اس راستے میں تو پھر آپ کے اندر عاجزی آ جاتی ہے. پھر آپ تو وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا, تو اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں جب آپ جان رہے ہوتے ہیں سب کچھ. تو یہ اچھا, ویسے میں نے پاکستان کے اندر ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہیں اور زندہ لوگوں میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے غازی صلاح الدین صاحب ہیں, تو انہوں نے اسکول کالج کی اتنی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی, لیکن آپ دیکھیں پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا شمار. قریش پور صاحب ایک ہوتے تھے, پی ٹی وی پہ پروگرام بھی کیا کرتے تھے. عبید اللہ بیگ صاحب ہیں. اچھا, پھر آپ ہمارے صوفیانہ روایت کے اندر دیکھ لیں, شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو دیکھ لیں, خوشحال خان خٹک کو دیکھ لیں, رحمان بابا کو آپ دیکھ لیں. تو یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اصلی تعلیم نہیں کی, لیکن ان لوگوں کی شاعری پر, ان لوگوں کی نثر پر, ان کی فکر پر لوگوں نے پی ایچ ڈیز حاصل کی. تو یہ وزڈم ہے نا, ایک فوک وزڈم ہے, لوکل وزڈم ہے. انہوں نے ایکسپلور کی ہے, انہوں نے ایکسپوجر ملا ہے نا ان کو, ادھر ادھر جا کے لوگوں میں, عام لوگوں میں بیٹھ کے, کیونکہ وہی بات ہوتی ہے نا کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ایکسپوز ہونا ضروری ہے دنیا سے, اسی سے آپ کو اپنی سمت کا بھی پتہ چلتا ہے, آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے مسائل کیا ہیں. کیونکہ صرف وہی بات ہے نا, نصابی کتاب سے آپ ڈگریز تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن جو ایک وزڈم ہے اور جو ایک سوچ ہے, ایک جو گہرائی ہے, وہ اصل میں یونیورسٹی کے کلاس روم کے بجائے کائنات کے کلاس روم میں بیٹھ کر آپ کو حاصل ہوتی ہے. اصل میں سر ہم نے تعلیم کو بھی نیرو کر لیا ہے بہت ہی, ہم نے الفاظ کو نا بہت نیرو کر لیا ہے. اصل میں الفاظ کے بہت یونیورسل معنی ہے, لیکن ہم نے ان کو نیرو کر لیا ہے. ایک دفعہ ایک اہل علم سے میں نے سوال کیا تو اس نے یہ کہا کہ تعلیم وہ نہیں ہے جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں, تعلیم وہ بھی ہے جو سینہ بسینہ ٹرانسفر. ایسے ہی تو آپ کسی اہل علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, ایگزیکٹلی اہل علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, تو وہاں سے بھی آپ کو جو ہے وہ تعلیم حاصل ہوتی ہے اور آپ سیکھتے ہیں. تو کچھ تعلیم کا ایک وہ ایکسپیکٹ ہے جو آپ کو کتابوں سے ملتا ہے, اور ایک وہ تعلیم کا ایکسپیکٹ ہے جو سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتا ہے, وہ وہاں سے آتا ہے. اور ہمارے گھروں کے اندر ایک تہذیب روایات کی صورت میں, ویلیو سسٹم کی صورت میں ہم تک منتقل ہوتا ہے. اچھا اشراق, میں آپ کے اوپر کچھ زیادہ لوڈڈ سوال نہیں کروں گا, مجھے یہ بتائیں کہ اشراق بھی اگر کالج میں نہ پڑھ رہی ہوتی تو کیا ہوتی؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. اور میرے خیال سے اس پینل میں ایک اسٹوڈنٹ کا ہونا بہت معنی رکھتا ہے اور اہم کردار ادا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس اس بات میں. تعلیم ہم نے خود ڈیفائن کر دیا ان کو دو چیزوں میں, مرد عورت. تعلیم تو انسان کے لیے ضروری ہے, مرد یا عورت کے لیے نہیں, تھرڈ جینڈر ہے اس کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے. تعلیم ہر انسان پر فرض کی گئی ہے نا. تو میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر میں کالج میں نہ پڑھی ہوتی تو میں ابھی کیا کری ہوتی. تو میرے خیال سے جو میرے ماں باپ نے میری تربیت کی ہے تو وہ میرے لیے پہلی گھر سے درسگاہ تھی میرے لیے, کہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ بات کس طرح کرنی ہے. لیکن ہماری طرف جو تعلیم کو انہوں نے بہت ایک چھوٹے پیمانے پر رکھ دیا ہے کہ تعلیم وہ ہے جس سے آپ پیسہ کما سکیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ڈگری ہے, آپ نے پیسہ کمایا اور یہ آپ کی تعلیم کا کل خلاصہ ہے بس. لیکن میرے خیال سے تعلیم یہ نہیں ہے. تعلیم اگر آپ کو 1 روپیہ بھی نہ دینا تو وہ تعلیم آپ کے اندر ہے, اور آپ اس کو کہیں بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ اس کو گھر میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں, باہر کر سکتے ہیں. تو اگر میں کالج میں نہ بھی ہوتی تو میرے ماں باپ نے مجھے اتنی تعلیم دی تھی گھر سے کہ میں بہت اچھے طریقے سے ایک چیز کو آگے لے کے جا سکتی. میں کالج کے علاوہ بھی میں کافی کام کر سکتی. لیکن اگر جس طرح ہماری طرف کہتے ہیں نا کہ بیٹیوں کو پڑھانے لکھانے کا کیا فائدہ, بیٹوں پہ ہماری طرف, آپ کے گھر میں یہ کہتے ہیں؟ جب میں پیدا ہوئی تھی جب میں نہیں جب میں پیدا ہوئی تھی تو میری اماں کو بہت اس طرح کی باتیں سننے کو ملی تھی نا کہ چلو اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے گا. ہاں, تو مطلب ہم نے بہت اس چیز میں ڈفرینس رکھا ہوا ہے نا کہ بیٹا ہوگا. کون لوگ یہ باتیں کر رہے تھے؟ رشتہ دار, محلے والے؟ رشتہ دار, محلے والے, سب. اور
آپ کو میں بتاتی چلوں کہ بیٹے پہ ہم جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو آپ کے دماغ میں ایک چیز آ جاتی ہے، اچھا ہم نے اس پہ انویسٹ کرنا ہے، پھر یہ ہمیں بعد میں دے گا، وہی ہم جتنے پیسے اس پہ خرچ کر رہے ہیں نا تو یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. تو وہ لوگ بیٹیوں سے اس چیز کی توقع نہیں رکھتے کہ وہ بڑھاپے کا سہارا بن سکتی ہیں کسی طریقے سے. تو جب آپ بیٹوں پہ انویسٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، جو لڑکی آئے گی وہ باہر سے آ جائے گی وہ بھی ہمارا خیال کرے گی، بیٹا بھی خیال کرے گا. لیکن جو بیٹی ہے وہ تو پرایا دھن ہے، وہ چلی جائے گی، وہ کیسے آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی؟ جو آپ پیسے اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں اس کی پڑھائی پہ، وہ آپ کے کس کام کے؟ تو شاید اس لیے ہماری طرف بیٹیوں کو اتنا نہیں پڑھایا جاتا ہے بنسبت لڑکوں کے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ بہت غلط بات ہے، اور لڑکیوں کو بھی اتنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے جتنی لڑکوں کو، لیکن باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے. ایسا کیوں ہے کہ یہ جو اعتراضات آپ نے بیان کیے، میں سوچ رہا تھا کہ عموماً میں دیکھتا ہوں کہ باپ کو نا بیٹے سے زیادہ بیٹی سے پیار ہوتا ہے. میں بہت زیادہ اس چیز کو فیل کرتا ہوں. میرے گھر کے اندر بھی سیم یہی تھا کہ ہم 4 بھائی ہیں 2 بہنیں، اور ابو کی زیادہ خواہش بیٹیوں کے بارے میں تھی کہ بیٹیاں ان کی ہوں. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز آپ سے دور چلی جائے گی کچھ عرصے بعد، اور ایک چیز جو آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی، تو جو دور چلی جائے گی آپ اس سے زیادہ محبت کریں گے. کہ ہاں یعنی بیٹے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ تو پھر یہاں پہ ایک الگ بحث چھڑ جاتی ہے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، میں اصل میں سوال کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، دوسرا یہ تھا کہ یہ جو چیز ہے زیادہ، مجھے نہیں پتہ یہ کیسے آئی ہے، لیکن یہ جو جن شکووں کی آپ نے بات کی ہے نا، تو میرا خیال ہے یہ مردوں کی طرف سے کم آئے ہوں گے، خواتین کی طرف سے زیادہ آئے ہوں گے. اب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ خواتین کے دماغوں میں کسی نے یہ بات ڈالی ہوگی یا انہوں نے خود وہ کی ہوگی کہ ہاں بیٹیاں جو ہیں نہ ہوں تو بیٹے ہوں. مجھے پتہ ہے زیادہ جو گلے شکوے ہوتے ہیں، اور میں نے تو یہاں دیکھا، بلکہ ایک عالم دین ہے یہاں راولپنڈی کے بہت مشہور ہیں، بلکہ ان کا میں نام لے لیتا ہوں، مفتی اویس عزیز صاحب، بہت مشہور ایک صوفی تھے، پیر عزیز الرحمان ہزاروی، ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے مجھے یہاں، میں 8 مارچ پر پروگرام کر رہا تھا، تو پروگرام میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کل ایک ہاسپٹل میں تھا، اور تھوڑی دیر بعد ان کی کہتے ہیں میری پھپھو بیمار تھیں، تو وہاں سے رونے کی آوازیں آئیں. تو ہم سارے اٹھے، ہم نے کہا یار کہ فوتگی ہوگی تو ہم جاتے ہیں. تو ہم جب گئے تو ہم نے کہا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور پریشان نہ ہو، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہو. تو اس نے دیکھنا شروع ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں نہیں جی ان کی بیٹی پیدا ہوئی. راولپنڈی کے ایک اسپتال میں باقاعدہ رویا جا رہا ہے بیٹی پیدا ہونے پر. اور ایک عالم دین مجھے یہ والی بات بتا رہے ہیں کہ ہم اس قسم کے معاشرے کے اندر ہیں نا، کہ وہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے نا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ كَالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو اس بات کی خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ آپ کی آغوش میں بیٹی نے جنم لیا ہے، تو ان کے چہرے غصے سے سیاہ ہو جاتے تھے. یعنی یہ ہم 1400 سال پہلے والے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہاں پہ ہو رہا ہے، جو بڑی مہذب سوسائٹی ہے، بڑی تعلیم یافتہ سوسائٹی ہے، بڑا پیسہ، اور وہ بڑا اسپتال تھا نا، ان کے پاس 4 پیسے تھے تو تب وہاں پر علاج کروانے کے لیے آئے. تو یہاں پر یہ حالت ہے یہ والی. اچھا میں نے کہا تھا سب لوگ ایسے نہیں ہیں، اکا دکا لوگ ہیں، لیکن کیوں ہیں اکا دکا لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ خواتین کی طرف سے زیادہ تانے تشنے آتے ہیں ایک عورت کی طرف اگر وہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے. تو دیکھیں عورت کی بھی جو تربیت ہوئی ہے وہ ایک مردوں کے معاشرے میں ہوئی ہے. تو جو مردوں کی سائیکی ہے، ظاہر عورت سن سن کر یہ بڑی ہوتی ہے کہ لڑکی کا پیدا ہونا فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ کئی جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار ایک برڈن بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عورت جو کہ اس وقت ایک اگر بہو ہے گھر کی یا لڑکی ہے گھر کی، اس کے بچی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ بچپن سے یہی سنتی ہوئی جب ساس کے رتبے پہ پہنچتی ہے یا ماں کے، تو اس کی آٹومیٹکلی خواہش، وہ مردوں والی سوچ آ جاتی ہے. یعنی پیٹریارکی بھی ایک سوچ ہے، دیکھیں وہ مردوں سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا. پیٹریارکی جو تھاٹس ہیں یا تھنکنگ ہے، تو وہ جو عورت میں جب آ جاتی ہے تو عورت مرد سے زیادہ ظالم ہو جاتی ہے. تو وہ پھر اس طرح سے دیکھتی ہے کہ اب میری بہو کو یا میری بیٹی کو یا خود مجھ کو، تو اس کے لیے کیا مسائل ہوں گے. دوسری بات بچی نے ابھی یہی کی اشراق نے کہ جو بچیاں ہماری ان کا یہ ہوتا ہے کہ شادی کر دیں گے. دیکھیں بیٹی کی پیدائش پہ اگر یہ سوچ آتی ہے کہ اس کو تو شادی کر دینی ہے اور یہ کما نہیں سکتی، تو یہ بہت فرسودہ خیالات ہیں. بالکل، کیونکہ میرے خود 3 بیٹیاں ہیں
یہ ہمارے ساتھ ہماری دوست بیٹھی ہیں, ان کی بھی 2 بیٹیاں ہیں, ہماری بات ہوئی اس پہ. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ بیٹیاں نہیں, میری بیٹیاں نے تو 18 سال کی عمر سے وہ پڑھ بھی رہی تھیں اور کما بھی رہی تھیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا گھر میں. لیکن جیسے کہ ہم لڑکوں کو ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تمہیں اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا ہے, تو ہمیں لڑکیوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ تعلیم ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے سروائیول کے لیے کمایا کیسے جاتا ہے یہ بہت ضروری ہے, تاکہ والدین بھی سیٹسفائیڈ رہیں اور ان کو یہ ہو, وہ دنیا کو کہہ سکیں کہ بیٹا اگر ہوتا تو وہ اس سے زیادہ کیا کر لیتا. یہ سوچ ہمارے والدین میں, ہماری بچیوں میں, ہمارے بھائیوں میں, سب میں یہ آنی چاہیے کہ بیٹی کا ہونا, بہن کا ہونا, بیوی کا ہونا, یہ سب کام کر سکتی ہیں اور کما سکتی ہیں اگر ان کو تعلیم. بالکل ہاں, آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نے سٹوری پڑھی ہوگی, ہری پور کے ایک صاحب ہیں, تو ان کی 5 بیٹیاں ہیں, بیٹا تو ان کا ہے ہی کیوں نہیں ہے, 5 بیٹیوں نے CSS کیا, اور وہ سمجھ لیں کہ یہ نہیں کہ گھر کو کنٹرول کریں, وہ پورا ضلع کنٹرول کر رہی ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے زبردست طریقے سے وہ کر رہی ہیں ساری چیزوں کو. تو یہ آپ کو کس نے یہ بات بتا دی ہے کہ بیٹا کما سکتا ہے اور بیٹی نہیں کما سکتی؟ آپ اس کو برابر تربیت کریں, برابر موقع دیں, تو وہ شاید زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. بعض صورتوں میں یہ سارا ہوتا ہے. تو یہ بڑی اچھی گفتگو ناظرین چل رہی ہے, اور ہم کچھ مزید سوال بھی کریں گے, اور میرا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جو تینوں پینلسٹ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں, میں چاہوں گا یہ اپنی سٹوری سنائیں کہ انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کی, اور کیا انہیں گھروں میں کوئی پرابلم پیش آیا تعلیم کے حصول کے حوالے سے, اور ان کا جو سپورٹ سسٹم تھا گھر کے اندر تعلیم کے حوالے سے وہ کیا تھا. تو اس پر ہم وقفے کے بعد بات کریں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے کہ خواتین کی تعلیم مسئلہ کیوں ہے, کیوں اتنا خاص موضوع بنتا جا رہا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں یہ سوال زیادہ اٹھتے ہیں کہ خواتین کو پڑھنا چاہیے, خواتین کو نہیں پڑھنا چاہیے, خواتین پڑھیں گی تو یہ ہوگا. اس قسم کی باتیں کیوں ہمارے معاشروں کے اندر ہوتی ہیں, اور کب ہم اس نئی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنا چاہیں گے. میں یہ نہیں کہتا, پاکستان کے اندر بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں, خواتین کی یونیورسٹی یہاں بن چکی ہیں, ان کے لیے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے اندر خواتین کے مدارس بھی ہیں, وہاں کی جو تعلیم ہے وہ بھی بچیوں کو دی جا رہی ہے. لیکن یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اور پاکستان کے کچھ علاقے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ایسے بھی تھے کہ جہاں پہ خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے کی اجازت دی جاتی تھی, اور یہ کہا جاتا تھا یہ ہماری روایات کے خلاف ہے. اور بدقسمتی اس بات کی ہے کہ یہ بات وہ جماعتیں کر رہی تھیں جو جماعتیں پورے پاکستان میں خواتین کے حقوق کی چمپئن بنی پھرتی ہیں, وہ بھی وہاں مقامی سطح پر ان چیزوں کو سپورٹ کر رہی تھیں. تو ہمیں کوئی لڑائی نہیں کرنی, ہمیں کوئی جنگ نہیں کرنی, ہم سب انسان ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, اس ملک کے باشندے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین بھی ترقی کریں, ہمارے مرد بھی ترقی کریں, اور ہمیں آپس میں ڈائلاگ کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی جنگ کرنی ہے اور نفرت کا اظہار کرنا ہے, نہیں, نفرت نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں اکٹھے بیٹھیں, مکالمہ کریں, ڈائلاگ کریں, اور ایک دوسرے کی جو سوچ ہے اس کو زیر بحث لا کر نتیجہ خیزی کی طرف ہم آگے بڑھیں. تو اچھا ڈاکٹر صنوبر, میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ میں نے وقفے سے پہلے ایک سوال کیا تھا اور وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ کا اپنا تعلق کہاں سے ہے, اور آپ کی جو تعلیم ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوئی؟ کیا آپ کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ میں بیسکلی کراچی سے ہوں. تعلق ظاہر ہے کراچی پورے پاکستان میں ایک واحد کاسموپولیٹن سٹی کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن اس کے باوجود وہاں کے بھی مسائل ہیں. تو جب مجھ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ رورل ایریاز میں کیا حالات ہوں گے, تو میں اس بات سے ہی لرز جاتی ہوں کہ جب کراچی جیسے شہر میں بھی آج بھی بچیوں کے پیدائش پہ ماتم ہوتا ہے یا پڑھائی کے سلسلے میں ان کی اس طرح کی نمائندگی نہیں ہے, تو لیکن اس کے باوجود اب حالات بہتر ہو رہے ہیں, جو کہ ایک پازیٹیو سائن ہے. جب میں خود تھی تو کوئی ظاہر ہے میرا گھر کا ماحول کوئی اس طرح کا نہیں تھا. میرے ابو بہت ایک روشن خیال شخص تھے, میری والدہ ایک مذہبی خاتون تھی, لیکن اس کے باوجود اسکولنگ ہوئی. لیکن ظاہر ہے اس وقت کا یہ اب پرانی بات ہو جاتی ہے. جب ہم اسکول میں تھے تو ظاہر ہے ان کا ضیاء الحق صاحب کا دور آ چکا تھا ایک طرح کا, اور وہ ایک اسلامی کلچر کو لا رہے تھے. تو دیکھتے ہی دیکھتے بہت چینجنگز آئیں اسکولز میں
کہ کہاں ہم بالکل کو ایجوکیشن میں پڑھتے تھے، ایک دم سے سیگریگیشنس ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں اور ظاہر ہے پھر ایک پوری مہم چلائی گئی کہ بھائی بچیوں کی تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے بلکہ ان کا گھر میں کام کاج کرنا، گھرداری کرنا سکھانا، ہوم اکنامکس ٹائپ کی چیزیں وہ بہت ضروری ہیں. میں اس کو بھی برا نہیں سمجھتی ہوں، یہ بھی ایک اسکل ہے. اسکل ہونا بہت اچھی بات ہے اور وہ مردوں عورتوں دونوں پہ لاگو ہوتا ہے. دونوں پہ ہاں. ٹھیک ہے یہ جو ہاسپٹل مینجمنٹ کے کورسز ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے سب بہت اچھے زیادہ تر مرد حضرات ہوتے ہیں. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کہ آپ کس بزنس میں ہیں اور اس کو ہم نے جو یہ ٹھپے لگا دیے نا کہ یہ عورت کے لیے. تو اسی طرح جو گھرداری بھی ہے وہ دونوں کا کام ہے، بچے پالنا بھی میاں بیوی کا. ہاں جس طرح سے ویسٹ میں ہو گیا ہے کہ مرد بھی کام کرتا ہے، عورت بھی کام کرتی ہے اور انہوں نے گھر کے کام بھی بانٹے ہوئے ہیں، بچوں کو سنبھالنے کے کام بھی بانٹے ہوئے. تو اسی طرح سے ظاہر وقت آئے گا. جہاں تک میری بات ہے تو کوئی اس طرح کا ایشو نہیں تھا تعلیم میں تو، لیکن ظاہر ہے جلدی شادی کا رواج ہو چکا تھا اس وقت تک. تو وین آئی واز، میں 19 سال کی تھی، بس ہوئی تھی 19 سال کی اور میری شادی ہو گئی تھی. تو لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق تو ٹھیک ہوئی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہوئی ہے، لیکن میں اب سوچتی ہوں 1 سال لیٹ ہوئی ہے. صحیح بات ہے. لیکن آپ ظاہر ہے اس وقت کیا فرسٹ ایئر میں ہوتے ہیں، سیکنڈ ایئر میں ہوں گے، ایسے ہی تو ظاہر ہے پھر آپ کی وہ ساری چیزیں ایبرپٹ ہو جاتی ہیں نا، ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ گھرداری آپ کے اوپر. پہلے تو آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو پھر بھی ایک تھوڑی سی آپ تھوڑا بہت لڑ جھگڑ کے کچھ بنوا سکتے ہیں نا. لیکن جب آپ سسرال میں جاتے ہیں تو بہت ساری اور دوسری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے بیچ میں گیپ آتے ہیں. لیکن اس پہ بھی اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو شوہر ہیں یا آپ کے سسرال والے ہیں وہ کس طرح کے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ نہیں تعلیم جاری رکھنی ہے. وہ ہماری خود ہی اپنی وہ کہہ لیں کہ پھر آپ کو یہ ہوتی ہے کہ بھئی فیملی بنائیں، تو وہ دیکھیں خود بخود آٹومیٹکلی کی شادی کے بعد وہ بات نہیں رہتی ہے جو شادی سے پہلے بچیاں تعلیم. تو میرا تو خود میں اس سے گزری ہوں تو میں تو یہی اس پہ بہت زیادہ زور دیتی ہوں کہ بچیوں کو شادی سے پہلے کم از کم ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لینی چاہیے، جو کہ 25 سال تک ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کے بعد آپ میں اتنی عقل آ جاتی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو کیسے آگے بڑھائیں گے. تو یہ بھی تو ایک طرح کی شعوری اور آپ کا شعور کی ایک آگہی ہوتی ہے نا کہ آپ کو اپنی فیملی کو کس طرح بڑھانا ہے، بچے کب ہونے چاہیے. یہ کیونکہ یہ عورت کا حق ہے، یہ تعلیم آپ کو سب دیتی ہے. تو جب آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، آپ 18-19 سال میں شادی کر کے بیٹھ جائیں گے تو آپ پہ جو بھی دوسرے لوگ فیصلے تھوپیں گے یا آپ کو جو کچھ دنیا کہے گی وہ آپ کے دماغ میں آتی جاتی ہے. یعنی 18 سال کی عمر تو آپ کی میچورٹی کا جو سفر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو اب لازمی نہیں ہے کہ جو ہی آپ ہوگے تو آپ نے فوری طور پر ان کی شادی میں کروا دیں. اور کم از کم ہر جو ایک بندے کا کیس مختلف بھی ہوتا ہے نا، لازمی نہیں ہے کہ 18 سال کی عمر میں جو میں سوچ رہا ہوں وہ آپ بھی سوچ رہی ہوں گی، ڈاکٹر آسمہ بھی وہی سوچ رہی ہوں گی. تو ذہنی سطح مختلف بھی ہو سکتی ہے پس منظر مختلف ہونے کی وجہ سے. تو ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بات ہمارے ہاں کی جاتی ہے نا کہ مطلب لڑکیوں کی خاموشی کو رضا سمجھا جاتا ہے. بھائی کیا بتا وہ بیچاری خوف کی وجہ سے خاموش ہو، وہ ڈر کی وجہ سے خاموش ہو، اور آپ نے خاموشی کو رضا سمجھا. یہ خاموشی بھی رضامندی نہیں. دیکھیں شوق بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی نہیں. آپ کو ایک شوق ہوتا ہے کہ شادی ہوگی، آپ دلہن بنے. اچھا ہوتا ہے ایسا؟ ہاں بالکل ہوتا ہے. دیکھیں اس میں دو رائے نہیں ہے، کیونکہ مجھے بھی یہی بھائی ہم شادی ہوگی اس وقت اتنی آپ کی ذہنی سطح اتنی بلند نہیں ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آگے کے سرکمٹینسز کیا ہوں گے. یہ تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتی ہوں کہ میرا سسرال یا میرا شوہر اتنے پڑھے لکھے اور باشعور تھے کہ انہوں نے مجھ پہ کوئی قدغنیں نہیں لگائی نا. لیکن اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور ایسے شخص ہو تو وہ تو آپ کو بٹھا دیں گے، بس بولیں گے آپ گھر کا کام کاج کریں. تو آج میں یہاں نہیں بیٹھی ہوتی. اچھا ویسے یہ سنور یہ بات بتائیں کہ ایسا کیوں ہے کہ جو سسرال والے ہیں تو ذہن میں تصور آتی ہے نا، کوئی اسرائیل جیسا تصور آنا شروع ہو جاتا ہے، دشمن ہیں، تو ایسا کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ بالکل ہیں ایسے. بھائی آپ بھی کالم لکھتے ہیں، آپ بھی صحافت سے وابستہ ہیں. ہم روز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں مرد تو نہیں جلایا جاتا نا سسرال میں اپنے، وہ کہتا ہے وہ اندر سے جلایا جاتا ہے. دیکھیں وہ جلنا پھر بھی بہتر ہے، لیکن آگ میں جھونک دینا وہ تو یعنی کہ آپ ایک پوری لائف پوری زندگی کو آپ ختم کر دیتے ہیں نا، صرف اس بات پہ کہ جہیز نہیں دیا گیا یا تانے دیے جاتے ہیں، بچی پیدا ہونے پہ کر دیا جاتے ہیں، یا آپ نے کوئی بد زبانی کر دی. بھائی انسان ہے نا، تو ہمارے یہاں مارجن نہیں دیا جاتا نا عورت کو. تو لیکن اس کے لیے پوری تربیت کی ضرورت ہے. تو دیکھیں ابھی بھی ظلم اور ستم تو ہوتے تو عورت کے ساتھ ہی ہیں، اس میں تو کوئی لیکن ظاہر ہے اس کا کچھ عورتیں ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتی ہیں. یہ بھی ہے، اس میں بھی میں نہیں کہوں گی، کیونکہ بات صرف پاور گیم کی آ جاتی ہے. جس کو پاور مل جائے گی وہ کرل یعنی ظالم ہو جاتا ہے.
تو پاور اگر اس وقت ہماری عورت کے پاس نہیں ہے، مرد کے پاس ہے، تو اس لیے مرد ظالم ہے، یہ بات ہو جاتی ہے. ایسے زیادہ نمایاں پھر وہی ہو جاتا ہے کیونکہ. اور دوسری بات یہ کہ شاید وقت کی اتنی کمی ہے کہ ہم لوگ اپنے رویوں پر غور ہی نہیں کر پاتے، کہ کوئی ایسا فورم بھی نہیں ہے کہ جہاں پر ہم بیٹھ کر سوچیں کہ آخر ہمارے گھرانوں کے دیکھ لیں اتنے واقعات لگاتار ہو رہے ہیں. مطلب میرے لیے تو یہ سوچنا ہی انتہائی، مطلب میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ 4 سال کی بچی کے ساتھ کون زیادتی کر سکتا ہے. اور یہ ابھی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے اور یہ واقعات اس طرح کیوں ہیں. تو مطلب جو چیز میرے وہم و گمان میں آ ہی نہیں سکتی. اچھا میں یقین مانے کہ کئی بار بیٹھ کر یہ غور کرتا رہا کہ انسان درندگی کی انتہا پر بھی پہنچ کر 4 سالہ بچے کے ساتھ کیسے زیادتی کر سکتا. جواب آگے سے 9 میں آ رہا تھا لیکن میری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ قبول کرنا پڑتا ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے، نہیں یہ ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسے فورمز کی کمی ہے. ہمارے ہاں اصل میں یہ یونیورسٹیاں ہیں تو وہاں پر یہ موضوعات زیر بحث ہی نہیں لے جاتے. یعنی وہ آسمان سے اوپر کی باتیں تو کریں گے، زمین پر کیا ہو رہا ہے اس بارے میں بات نہیں کی جاتی. ہمارے جو سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سوسائٹی سے مکمل طور پر لا تعلق ہو چکے ہیں. یونیورسٹیوں میں تحقیق ہوتی ہے اور ریسرچ پیپر لکھے جاتے ہیں، وہیں الماریوں میں چلے جاتے ہیں، وہیں دفن ہو جاتے ہیں، سوائے درختوں کے نقصان کے علاوہ ان کا سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ جو ڈاکٹر عاصمت صورتحال ہے کہ معاشرے کے ان ایشوز پر ہماری جامعات میں بات کیوں نہیں ہوتی، وہاں مکالمہ کیوں نہیں ہوتا، وہاں لیکچر سیمینار وغیرہ کیوں نہیں کیے جاتے. سر اگر اس چیز کو جو ہے وہ ہم حتمی طور پہ صحیح تصور کر لیں تو پھر تو ایجوکیشن کا اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیاں جو ہے جو کچھ پروڈیوس کر رہی ہیں وہ صرف پیپر یا درخت جلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تو تعلیم کی اچھا میں سوشل سائنسز کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، مطلب یہ جو موضوعات کی جو تعلیم ان جنرل ایک امپورٹنس اس کی ہم بات کریں پھر تو اس کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ظاہر ہے پھر جو ہائیسٹ تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ اگر ایسا ہے یا وہ ایسی پیداوار ہیں تو پھر تو تعلیم کی امپورٹنس کی ہمیں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اب میرے خیال سے میں 100% اس سے نہیں ایگری کرتی ہوں، اس طرح سے نہیں ہے. ڈیفینیٹلی آپ کی بات ہے کہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ اپلائیڈ نہیں ہے، اس کو زیادہ اپلائیڈ ہونا چاہیے، رائٹ. تو اس اپلائیڈ وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوتی ہے لیکن اندر رہ جاتی ہے، باہر نہیں آتی. ڈیفینیٹلی وہ پھر گورنمنٹ لیول پہ پالیسی لیول پہ اس طرح کے پرووائڈ کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں، ایسا کلچر پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے کہ جس سے آپ اپنی ریسرچ کو بیسک سے اپلائیڈ کی طرف لے کے آتے ہیں. وہ پھر پالیسی لیول پہ باتیں آتی ہیں، اس لیول پہ باتیں آتی ہیں. اور جو آپ نے ایک بات کی انسان درندگی کی سطح کو کیسے پہنچ سکتا ہے، میں اس کی بات سے آپ کو ریلیٹ کروں کہ آپ نے کہا نا کہ باپ بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، باپ بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر ایسی کیوں، اس کی وجہ کیوں ہے کہ وہ بیٹی کو نہیں تعلیم دلوانا چاہتا لیکن بیٹے کو دلوانا چاہتا ہے. تو یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا جواب ہے. اگر ہم اپنی سوسائٹی کو سیکیور کر لیں یا ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو انشور کر دے کہ ہماری سیکیور سوسائٹی ہے، رائٹ، اور یہاں پہ عورت کے ساتھ کوئی اس طرح سے نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ایک دفعہ آپ ایک کو لٹکائیں گے نا سر عام، تو دوسرے جو ہے نا وہ پھر وہ نہیں کریں گے اس کو. تو اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہو جائے. یہاں پر تو زینب وہ کیس میں تو لٹکا بھی دیا، اس کے باوجود بھی کیسز ہو رہے ہیں. مطلب یہ چیزیں ہو رہی ہیں ویسے. جی چلے اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو ایک فادر ہے نا وہ بیسکلی اس کی یہ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. میرے اپنے ساتھ ہوا جب میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، تو میں ایرڈ سے تھی، میرا ماسٹرس ایرڈ سے تھا. میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، ابو سے کہا کہ میں نے قائد اعظم یونیورسٹی جانا ہے. ابو پراسپیکٹس لینے گئے تو آ کے جب پراسپیکٹس لے کے آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ میں تو وہاں پہ نہیں ایڈمیشن کرا رہا آپ کا. میں نے کہا کیوں ابو کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ تو جنگل میں ہے. قائد اعظم یونیورسٹی تو جنگل میں ہے، میں تو وہاں پہ نہیں آپ کو بھیج رہا. پھر خیر ایسے ہوا کہ جب میری ایم ایس سی کی ریسرچ سٹارٹ ہوئی تو میں اپنی جو میڈم تھی میری، وہ ان کے ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی ہم لوگوں کا کافی آنا جانا، تو روز آ کے ابو کو بتاتی تھی کہ آج میں میڈم کے ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی گئی تھی. یہ تو ابو کا نا وہ ایک جو ڈر تھا، وہ خوف تھا، وہ ختم ہو گیا نا، اوور کم ہو گیا. تو پھر میں نے ایم فل میں پی ایچ ڈی میں وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا اور میں کرتی رہی. اصل میں ان کو ڈر جنگل سے نہیں تھا، وہ جو راستہ ہے نا جہاں پر جنگلی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پرابلم. ڈیفینیٹلی میں یہی آپ کو یہ میں نے پہلے بات کی کہ وہ سیکیور سوسائٹی نہیں ہے ہماری. تو ڈیفینیٹلی ایک فادر جو ہوتے ہیں وہ چونکہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، تو ان کے مائنڈ میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ اب میری بیٹی جو ہے انسیکیور ہو جائے گی یا اس طرح سے. اس کی یہ ریزن ہے، اس کی یہ ریزن نہیں ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹی کی بہتری نہیں چاہتا ہے. صحیح. اور دوسری جو آپ نے پہلے کیا کہ آپ کا کیا جرنی تھا اور آپ کا، اس میں میں ضرور ایڈ کروں گی کہ میرے ماں باپ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے لیکن ان کی سوچ بہت بلند تھی.
ان کو یہ تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے. تو میری امی نے جو ہے وہ اس کے لیے بہت کی. فادر چونکہ میرے سول ارننگ وہ تھے اور ہم 6 بہن بھائی تھے, تو میری امی نے جب کہا کہ میں سب سے بڑی بھی تھی اور انہوں نے کہا کہ جی بیٹی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرانا, تو میرے فادر نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا اگر میں آپ کو کرواؤں گا نا یونیورسٹی میں تو میرے سارے بچے کہیں گے کہ ہمیں بھی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے, تو میں اتنا نہیں افورڈ کر سکتا. لیکن میری امی کے پاس کچھ پیسے جمع تھے, فرسٹ فیس میری امی یعنی ان کا ذہن کا ایشو نہیں تھا, مطلب وسائل کا ایشو. ایگزیکٹلی ریسورسز کا ایشو تھا. تو سم ٹائم ریسورسز کا بھی ایشو ہوتا ہے, اور یہ چیزیں بھی جو ہے اس کے لیے میری امی نے پھر بڑا رول پلے کیا کہ وہ جو کچھ سیونگ ان کے پاس پڑی تھی انہوں نے وہ دے کے میری پہلی فیس دی. جب وہ پہلی فیس ہوگی تو پھر ابو کو لگا اب یہ اس چیز پہ پیچھے نہیں ہٹنے والے, تو پھر اب باقی ساری فیسیں ابو نہیں دی تھی, ظاہری بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب میں پڑھ گئی تو میں نے بہت رول پلے کیا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانے میں. ڈیفینیٹلی وہ میرے پہ رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے, میرے ماں باپ نے اگر مجھے پڑھایا تھا تو پھر باقیوں کے لیے میں ایک ہیلپنگ ہینڈ بن گئی. تو بیٹی اگر آپ کی پڑھی لکھی ہوگی تو وہ آپ کو ہیلپ ہی کرے گی. میرے خیال سے آج کل کے دور میں تو یہ بات کرنی بھی نہیں ہے کہ بیٹا جو ہوگا وہ بہو آئے گی تو بیٹا ہمیں سنبھالے گا, کیونکہ آج کل تو جب بہو آتی ہے تو بیٹا سیپریٹ ہو جاتا ہے اس سے, فیملی سے. مطلب وہ باتیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو میرے خیال سے بیٹی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہمدرد ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کی بیٹے سے زیادہ. اس میں آپ بے شک, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹے نہیں ہوتے, لیکن بیٹوں کا نا ایک دوسری طرح کی پرورش ہوتی ہے, تھوڑے لاپرواہ ہوتے ہیں. بیٹی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سینسٹیو ہوتی ہے. اچھا میں بتاؤں ویسے یہ زیادتی ہے اچھا کیونکہ بیٹے بھی اصل میں اتنی کنسرن ہوتے ہیں, لیکن شاید ایشو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو لاپرواہی ہے نا ان کا, ہاں یہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کر سکیں. میں خود بہت سی جگہوں پر نا میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی بات آج تک نہیں کر پایا, تو آپ کو پھر کرنی چاہیے. نہیں وہ یہی پرابلم ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ شاید وہ ایک تو یہ نا کہ یہ کہا گیا ہے کہ مرد روتا نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. ہاں آپ یقین مانیں کہ اس کو وہ مرد بنو یار, تم یا کیا لڑکیوں کی طرح رو رہے ہیں. اچھا وہ بیچارہ وہ سوچ رہا ہے یار میں لڑکیوں کی طرح رو رہا ہوں, تو سوسائٹی مل ملا کے نا اس کو ایسا انسان بنا دیتی ہے, یا تم پتھر بن جاؤ, تمہارے آنسو نہیں نکلنے چاہیے, تم نے رونا نہیں ہے, تو وہ بیچارہ کسی اور جگہ کھڑا ہوتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ شاید لڑکیاں زیادہ ایکسپریس کر لیتی ہیں, اپنی بات کر لیتی ہیں, لڑکے بیچارے دل میں ہی رکھتے رہتے ہیں. ہارٹ اٹیک اس لیے زیادہ ان کو ہوتا ہے, وہ اپنے دل میں باتیں رکھتے رہتے ہیں. نہیں اصل میں آپ نے اس کو قابل نہیں چھوڑا نا, اس کی جو آپ نے پوری بنا ایسا دیا آپ نے کہ وہ بیچارہ نہیں کر پاتا. اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, کیونکہ ایک یہ نا کہ شاید یہ میں سنا کے بات کر رہا ہوں نا, یہ میری پرسنل فیلنگ ہے کہ میں بے تحاشا باتیں اور بے شمار باتیں آج تک نہیں کر پایا. اور میں بہت ووکل ہوں, میں لیکچر دیتا ہوں یونیورسٹیوں میں جا کے, میں ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں, اس کے باوجود جب میرے جیسا بندہ نہیں بول پا رہا نا, اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی نے آپ کو کہیں اس مقام پہ لا کھڑا کیا, وہ تنہائی میں ہی روئے گا. نہیں پھر اس کا مطلب ہے آپ زندگی جی ہی نہیں رہے. نہیں جی رہے نا, یہی تو مسئلہ ہے. پھر تو زندگی جینا پہلے سیکھے. یہی سب سے بڑا پرابلم ہے. لیکن خیر یہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اپنے ایکسپریشن اور اپنے جذبات کے اظہار کے مواقع کیسے دینے چاہیے, اور ان کی تربیت اور تہذیب کیسے کی جانی چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کیسے کریں. مرد روتا ہوا برا لگتا ہے, بھائی کیوں برا لگتا ہے؟ کیا اس کا باپ نہیں مرا؟ کیا اس کی ماں نہیں مری؟ کیا اس کو دکھ نہیں ہوتا؟ اور آپ کیسے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے نا کہ کہیں یہ مواقع میسر ہیں, لیکن جو ہی لڑکے کا باپ مرتا ہے نا, وہ لڑکی کا بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو اپنے باپ کے پاس نا وہ وقت ملتا ہے سارا, یعنی اس کو آخری ٹائم پہ الوداع کر رہی ہوتی ہے. وہ جو لڑکا ہے نا وہ کھانے کے انتظام میں لگا ہوا ہے, وہ کفن دفن کے انتظام میں لگا ہوا ہے, تو اس کو موقع ہی نہیں ملتا. اور پھر کہا جاتا ہے یار دیکھو کتنا لاپرواہ آدمی ہے, تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ سارا کچھ دل میں بیٹھ کے نا, دل میں رکھ کے وہ نہیں سر, وہ میں نے لاپرواہی کی کسی اور کو نہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل سوسائٹی میں ایسے ہی ہو رہا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے. نہیں لیکن یہ کہ لاپرواہی وہ اچھی چیز ہے, وہ اگر بہت زیادہ سینسٹیو ہو جائے گا اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. وہ بھی اس میں بھی ایک اسٹرینتھ ہے, ٹھیک ہے, وہ تھوڑی سی کیئر لیسنس فیمیلز میں بھی, کچھ فیمیلز میں بھی آتی ہے. جب آپ ہر ایک معاملے پہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا, کیئرفل ہو جاتے ہیں, تو آپ زندگی نہیں جی سکتے نا, آپ بہت سی ریالٹیز کو وہ نہیں کر سکتے. ایسے ہی, لیکن یہ نا یہ ہمیں سکھانا چاہیے کہ اپنی بات لوگوں کو کھل کے کرنی چاہیے. اس لیے تو دنیا کہتی ہے نا فریڈم آف ایکسپریشن بہت امپورٹنٹ ہے, کہ آپ کے جو بھی جذبات ہیں, جو بھی خیالات ہیں, ان کا اظہار کریں, لیکن اظہار کرنے کے لیے آپ کو تہذیب کا پتہ ہونا چاہیے, وہ ہرٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہرٹ نہیں کرنا چاہیے, کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. لیکن بہرحال یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے. آپ کی اس گفتگو سے لگا کہ مجھے کسی دن یہ پروگرام بھی کرنا پڑے گا کہ جو جذبات کا اظہار ہے کس طریقے سے ہونا چاہیے. ہمیں اصل میں محبت کے جذبات کے اظہار کا بھی طریقہ نہیں آتا,
وہ بھی ہمارے بڑے پرابلم ہوتے ہیں, وہ بھی ہم اتنے چھچورے طریقے سے کرتے ہیں اور بھونڈے طریقے سے کہ وہ بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہر جگہ یہ پرابلم. اچھا اشراق, وقت بالکل کم ہے اور آپ یہ نہ کہیے گا کہ آپ اسٹوڈنٹ تو اس لیے ہم آپ کو کم وقت دے رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ پڑھنے کا سفر ہے اس کا آغاز کیا ہوا, اور دوسرا آپ پڑھ کے آگے کرنا کیا چاہتی ہیں؟ جی سفر تو بہت آسانی سے سٹارٹ ہو گیا, کوئی اتنا گھر کی طرف سے پریشر نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. لیکن میرا جو سب سے بڑا سپورٹنگ سسٹم تھا وہ میرے بابا ہی تھے, کہ انہوں نے کبھی بھی فرق نہیں سمجھا کہ چلے میرا بیٹا نہیں ہے تو میری بیٹی یہ نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ یو کین, تو پھر میں نے کر کے دکھایا کہ میں یہ کر سکتی ہوں. کیونکہ میری اسکولنگ ایبٹ آباد سے ہوئی اور اس کے بعد کالج کے لیے میں اسلام آباد آ گئی. تو یہاں پہ بھی آ کے بابا نے سپورٹ کیا, سب کچھ کیا. مطلب کبھی ایسا فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور میں یہ چیز نہیں کر سکتی. اس کے بعد اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا آگے کیا ارادہ ہے, تو میں جرنلزم میں آنا چاہتی ہوں. اور میری سیٹ ختم ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب میں تو آپ سے سیکھتی ہوں, آپ کو پتہ ہے, آپ مجھے یہی ڈر لگتا ہے. آپ میرے آئیڈل ہیں. تو بس یہی ہے کہ بیٹی پڑھائیں, اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ صرف تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بن گئے, آپ انجینئر بن گئے, آپ کچھ اور بن گئے. آپ اگر ہوم اکنامکس کی بھی تعلیم اپنی بیٹی کو دیتے ہیں نا, تو آپ کو کم از کم آپ کے گھر چلانے میں وہ ہیلپ کر سکتی ہے. اگر آپ ڈاکٹر کی تعلیم, اب دیکھیں وہ گھر کا ماحول بہتر کر دیتی ہے. اتنا خوبصورت پڑھی لکھی خاتون گھر کے اندر بھی بیٹھی ہوئی ہے نا, تو پتہ چلتا ہے کہ ایک گھر بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ عورتوں کو تعلیم دینے کے حق میں نہیں ہوتے, جب ان کی بیوی کی ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو وہ بھی کوئی لیڈی ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنی بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے. اپنی بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے, لیکن وہ کہیں گے نہیں پرایا مرد نہیں, کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو. لیڈی ڈاکٹر کیسے بنے گی جب آپ خود اپنی سوچ کو آزاد کریں گے اور اپنی بیٹی کو پڑھائیں گے. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے. ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر یہی پرابلم اب پیش آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس خاتون گھر میں سسے کے مر جائے, لیکن وہ اسپتال میں نہ جائے, کیونکہ آپ لیڈی ڈاکٹر لڑکیوں کو تعلیم ہی نہیں دینا چاہ رہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو تعلیم دینا جو ہے اسلام کے خلاف, لیکن خیر کہ الگ ایک پورا موضوع ہے. پھر جیسے انہوں نے بھی بات کی نا کہ یہ ہے کہ آپ بیٹیوں کو تعلیم, ہمارے بابا لوگ اس وجہ سے بھی ڈرتے ہیں کہ جس معاشرے میں وہ ہمیں بھیج رہے ہیں وہ خود اس معاشرے کا حصہ ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور کس لیے ہم اپنی بیٹیوں کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں گھر میں. تو شاید اگر ہم سب کو سدھارنے کے بجائے ہم خود کو سدھار لیں تو ایک ایک کر کے پھر پورا معاشرہ خود ہی بہتر ہو جائے گا, اور پھر لڑکیوں کے لیے اس طرح کی کوئی بھی تنگی نہیں ہوگی کہ تم یہ نہیں کر سکتی اور تم وہ نہیں کر سکتی, یا تم یہ تو یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے بابا بجائے اس کے کس خوف کا شکار رہیں, وہ کھڑے ہو جائیں اس بات کے لیے. وہ جو بات ٹھیک ہے نا, تو آپ کو اپنے دوستوں کے اندر رات کو کھانے کی ٹیبل پر یہ باتیں کرنی چاہیے نا. آپ بجائے اس کے کہ امریکہ کے الیکشن کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, یوکرین کی وار کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, جہاں پر آپ آفس میں بیٹھے ہیں, اور بتائیں کہ ہماری بچیاں ہیں بھائی, اور انہیں گھر سے نکلنا ہے, انہیں جابز کرنی ہے, انہیں پڑھنا ہے. اور انہیں مطلب کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ میں یہاں اسلام آباد میں دیکھوں ہماری بچیاں اب اسکوٹی چلا رہی ہیں نا, پنجاب کے اندر بھی اسلام آباد کے اندر بھی. تو اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے مطلب ایسے بیہودہ لڑکے کہ ایک تو رانگ وے پہ آ رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا وہ ان کو نا جان بوجھ کے ڈاج کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ وہ گھبرا جائیں, اور پھر ان کے قہہ کے نکلتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ غلط کام کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں ان ماؤں کے لیے اور ان باپوں کے لیے بھی انتہائی شرم کا مقام ہے کہ سوسائٹی کو انہوں نے کیا پروڈکٹ دی ہے, کہ وہ باہر نکل کر سوسائٹی میں کیا کر رہے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں, مطلب کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہیں. تو آپ اللہ کے رسول کے نام پر تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ اللہ کے رسول کی ایک بات نہیں مانتے. وہی کہہ رہے ہیں تعلیم دو تو آپ انکار کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زبان ایسی نہیں ہونی چاہیے جو معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرے, آپ وہی ساری باتیں کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے ایسے اعمال نہیں ہونے چاہیے جو لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب ہوں, اس کائنات کے لیے اور اس پورے ایکو سسٹم کے لیے نقصان کا سبب ہوں. آپ سارا کچھ وہی کر رہے ہوتے ہیں. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہماری طرف جب لڑکی کوئی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس سے 10 سوال کیے جاتے ہیں. کہاں جاؤ گی, کس کے ساتھ جاؤ گی, کیوں جاؤ گی, کتنے بجے تک واپس آ جاؤ گی. کرنے بھی چاہیے, ہمارے سربراہ ہیں, ہمارے بڑے ہیں. لیکن مجھے یہ اعتراض ہے کہ کبھی کوئی لڑکا آپ کا آپ یہ سوال کس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کو ان لڑکوں سے خوف ہے جو آپ کی بیٹیوں پر آوازیں کسیں گے یا پھر کوئی بھی اس طرح کی نازیبا حرکت کریں گے.
تو آپ جب آپ کے بیٹے گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ ان سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ تم کیوں جا رہے ہو, کس اچھا وجہ ویسے سے جا میں رہے کہتا ہو. ہوں کہ اشراق اگر ان سے یہ سوال کرنے کے بجائے یہ بتایا جائے بیٹا راستے میں کسی کی لڑکی کو تنگ نہیں کرنا, راستے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, جس طرح تمہاری بہن ہے وہ باہر جی بھی ہاں, کسی اور کی اگر یہ بہن والی سے بات, بھی ہے. اچھا بہن نہ بھی ہو, جی میں اس کوئی بھی لیے خاتون, ہاں تھوڑا سا ایک وقت ہے کہ ہم اصل میں ابھی تک ہمارے معاشرے نے یہ نہیں سیکھا ہے کہ ہم عورت کو مسلسل بہن, بیوی, بیٹی, ماں, یہ 4 لفظوں میں ہی قید کر کے رکھتے ہیں, کیونکہ وہ جڑا ہوا ہے جب ایک آپ مرد کے ساتھ. انسان نہیں سمجھیں گے. سب سے پہلے چھوڑ دیں کسی کی بیٹی ہے, ضروری نہیں کہ جو ساری بھی ہے. بیٹیاں میری بیٹیاں ہو سکتی ہیں, یا کسی بھی ایک مرد کا بہن ہو, ساری بہنیں ہو سکتی ہیں. آپ اس کو انسان کے طور پہ جب ٹریٹ کرنا سیکھیں گے, اس ٹیگ کو نکال دیں خدا کے واسطے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس کو نہ ہی کیا کریں کہ ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری وہ, چھوڑ دیں. آپ یہ کہیں ہم پورے مکمل انسان ہیں, عورت ایک پوری مکمل انسان ہے, اس کو انسان کا درجہ دیں پہلے. یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. یہ جو ٹیگز لگے ہوئے ہیں نا, یہ تو بعد کی بات ہوتی ہے نا. سوشل ٹیگز نہیں لگائیں, ہمیں صرف انسان سمجھ, جس طرح ہمیں قدرت نے پیدا کیا, جس طرح ہمیں اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے مکمل آزاد سمپل سی مختار بات مرد ہے. اگر پیدا آپ ایک کیا, انسان مکمل کی رسپیکٹ خاتون نہیں کر پیدا سکتے ہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود انسان کہلانے کے صحیح حقدار نہیں حقدار ہیں. نہیں. بہت بہت شکریہ صنوبر ناظر صاحبہ, ڈاکٹر عاصمہ گل صاحبہ, اشراق سعید آپ کا. اور ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی, اور یہ گفتگو ہم نے صرف چھیڑنے کے لیے کی ہے, اور اس لیے کی ہے کہ آپ اس موضوع کو اپنے گھروں کے اندر زیر بحث لائیں, اپنی یونیورسٹیز کے اندر زیر بحث لائیں. تنقید کرنا ہرگز مقصود نہیں ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری جامعات کو اور ہمارے مدارس کو ان موضوعات پر بات کرنی چاہیے, ممبر و محراب پر اس موضوع پر بات ہونی چاہیے. اور اگر آپ اپنے ممبر و محراب کو فرقہ واریت کے فروغ کا ذریعہ بنائیں گے اور ان موضوعات پہ بات نہیں کریں گے, تو پھر ہماری سوسائٹی کے لیے مستقبل میں بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.